آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ابدی زندگی بھی دی جائے گی، انہیں لذتیں بھی دی جائیں گی، انہیں نعمتیں بھی دی جائیں گی، انہیں جنتیں بھی دی جائیں گی، انہیں دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا، انہیں دیدار خدا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو حسین رزق عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 15، سورہ حج، آیات 58 اور 59، 58 اور 59۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان انتہائی حسین راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ساتھ شعور کی روشنی بھی ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آج کی دو آیات جہاد کی فضیلت، شہادت کے شوقین اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، ان کی فضیلت میں قرآن حکیم کی زینت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے بھی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو فورسز ہیں جو جہاد کے لیے ہیں، اللہ انہیں واقعی جہاد کے لیے جذبہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آج کے درس میں پہلی آیت شامل ہے، اس کی تلاوت سے پہلے اس کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ حضرت عثمان بن ماذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جس وقت مدینہ شریف میں طبعی موت فوت ہو گئے، یعنی بستر پر یا اپنے گھر میں شہادت انہیں نصیب نہ ہوئی، بلکہ یہ اپنے بستر پر فوت ہوئے، گھر میں فوت ہوئے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ موت بڑی افضل ہے اس موت سے جو کہ گھر پر ہوتی ہے۔ اور یہ تھے مہاجرین، انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہوا تھا۔ کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ اپنی پراپرٹی، زمین، جائیداد، مال و دولت، کاروبار جو سیٹل کاروبار ہے، ایک کاروبار کو جوان ہونے کے لیے 10 سال 20 سال لگتے ہیں، 15 سال لگتے ہیں جی، وہ بھی قسمت والوں اور اللہ تعالیٰ جن کو حکمت اور عقل دیتا ہے ان کا کاروبار اس کی گروتھ ہوتی ہے نا۔ تو کاروبار جناب بالکل اپنے عروج پر ہے، کھجوروں کے درخت پھل دے رہے ہیں، گاہک لگے ہوئے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، ہر قسم کی آرائش، ہر قسم کی سہولت سے وہ مستفید ہو رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کئیوں نے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، جگری یاروں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے ہیرو سے زیرو ہو کے دنیا کے نظروں میں وہ ادھر مدینہ شریف آ گئے، اور ان میں سے 2 شہزادے اور 2 اللہ کے پیارے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت عثمان بن ماذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو لوگوں نے کیا کہا کہ اس موت سے افضل وہ موت ہے جو اللہ کے راستے میں بندہ مارا جائے، یعنی شہید ہو جائے تو وہ افضل ہے، اور یہ گھروں میں فوت ہوئے تو یہ موت افضل نہیں، موت تو ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان 2 بندوں کے جو درجات تھے وہ بھی بیان فرمائے، اور ان 2 بندوں کی موت کے بعد کے جو اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ پیار تھے وہ بیان فرمائے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم باتیں کرتے ہو اور تم اپنے گمان کی باتیں کرتے ہو، سنو میں رب ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین ہاجروا، یہ شان ہے جناب ہجرت کرنے والوں کی ہیں، حضرت عثمان بن ماذون اور حضرت
ابو سلمہ بن عبد الاسد، ان دونوں کے لیے خصوصیت ہے، اور ہجرت کرنے والوں کے لیے بھی یہ آیت جو ہے وہ فضیلت بیان کر رہی ہے۔ والذین، خدا فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر قتلوا، قتل کر دیے گئے، پھر وہ شہید ہو گئے، او ماتوا، یا تبعی موت، اللہ کو پیارے ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو حسین رزق عطا فرمائے گا۔ ہجرت کی، گھر میں فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والے سب کو کیا کرے گا؟ حسین رزق عطا فرمائے گا۔ میں پہلے کئی بار سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ رزق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عطا۔ رزق کا معنی روٹی نہیں ہوتا، سالن نہیں ہوتا۔ ہمارے سب کانٹیننٹ پہ کیا کہتے ہیں جی؟ بس رزق یہ ہے کہ روٹی اور سالن ہے جی، تو یہ رزق ہوتا ہے۔ بھئی رزق کا معنی بہت طویل ہے، یعنی کہ اس کا اطلاق اتنا کثیر ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا فرمایا اس پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی رزق، کانوں کی سماعت رزق، صحت رزق، اولاد رزق، والدین رزق، عزت رزق، روزگار رزق، دنیا کا۔ یہ کیا؟ دنیا کا، یہاں پر تو آخرت کا ذکر ہوا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ابدی زندگی بھی دی جائے گی، انہیں لذتیں بھی دی جائیں گی، انہیں نعمتیں بھی دی جائیں گی، انہیں جنتیں بھی دی جائیں گی، انہیں دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا، انہیں دیدار خدا بھی ہوگا۔ بہت وسیع اطلاق ہوتا ہے رزق کا۔ تو جس وقت آپ کہتے ہیں نا میں نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرمائے گا، ممکن ہے بابا آپ بیمار ہونے والے ہوں، اللہ نے آپ کو بیمار نہ کیا ہو، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حادثے سے محفوظ کر دیا ہو، آپ کی عزت کے اوپر دبا لگنے والا ہو تو اللہ نے آپ کی عزت کو محفوظ رکھ لیا ہو، آپ کے گھر میں چور یا ڈاکو نقب لگانے والے ہوں، اللہ نے ان کا راستہ روک دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن یا حدیث کی محفل کی توفیق دے دی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی اولاد دے دی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی تربیت کا انداز دے دیا ہو، اللہ نے آپ کو کاروبار میں وسعت دے دی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیع ذہن دے دیا ہو، خدا تعالیٰ نے آپ کو روزانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہو، رب ذوالجلال نے آپ کو قرآن حکیم کھول کر روزانہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ہو، رب ذوالجلال نے آپ کو تحمل اور برداشت کا رویہ عطا کیا ہو، رب ذوالجلال نے آپ کو معاف کرنے کا جذبہ عطا کیا ہو، رب ذوالجلال نے آپ کو کسی سے معذرت کر لینے کا جذبہ عطا کیا ہو۔ کس کس لفظ کو بیان کر کے کس کس رویے کو بیان کروں، آپ جدھر بھی دیکھیں گے رب ذوالجلال نے ہر طرف آپ کو کثیر رزق عطا فرمایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جب آخرت میں جائیں گے تو وہ رزق آپ کو ملے گا، خدا کہتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100، خدا تعالی مہاجرین کی فضیلت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ، اور جو نکلا یا جو نکلتا ہے جو نکلے گا، مِن بَيْتِهِ اپنے گھر سے، وَمَن يَخْرُجُ اور جو نکلتا ہے مِن بَيْتِهِ اپنے گھر سے، مہاجراً الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کے ارادے سے، ثم پھر یدرکہ الموت اسے موت آ جاتی ہے، وقع اجرہ علی اللہ، فقط بے شک وقع ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ کے ذمہ کرم پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اس میں آپ ہجرت کی فضیلت بھی سنیں گے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خبر کی تصدیق بھی صحابی سے سنیں گے۔ پھر آپ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 2877، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر گئے، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ طابہ پر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ام
حرام بنت ملحان کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو خوش کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں سمندر میں جہازوں پر سفر کریں گے اور جہاز بادشاہوں کے تخت کی طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیے اور پھر دوبارہ آپ نے تکیہ پر ٹیک لگا لی اور پھر مسکرائے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہنس پڑے نا، تو آپ کے ہنسنے اور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ خوشی آپ کے چہرے پر جو ہے وہ دمالے مار رہی ہے، آپ کا چہرہ جو ہے خوشی سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر پر سفر کریں گے اللہ کی راہ میں، اور سمندر کے اندر، سمندر میں جو جہاز ہوگا وہ بادشاہوں کے تخت کی طرح ہوگا۔ تو پھر حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم پہلوں میں سے ہو، ان میں سے نہیں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں ام حرام جو ہیں ان کی شادی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، اور وہ بنت قرظہ کے ساتھ سمندر میں سوار ہوئیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے یہ لوگ گئے تو وہ بھی سوار ہوئیں، اور وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے جو بھی اللہ کے راستے میں شریعت نے انہیں اجازت دی تھی، جو ڈیوٹی تھی وہ ادا کی، اور واپس جہاز پہ بیٹھ کے واپس آ گئیں۔ جب واپس آئیں تو راستے میں کسی سواری پر سوار ہوئیں اور وہاں سے سواری نے انہیں گرا دی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئیں، بلکہ وہاں سے لڑ کے واپس آئیں تو واپس اپنے گھر کو جاتے ہوئے سواری پر سے گر کے وہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ حالانکہ یہ بھی ایک شہادت کی قسم ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مہاجرین کی اتنی فضیلت ہے کہ رب ذوالجلال انہیں اتنی اعلیٰ اور خوبصورت قسم کی شان عطا فرمائے گا جو زبان محمد سے بیان ہو رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر ہے 1449۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ ان چیزوں سے منع ہو جائے اور اپنے آپ کو بچا لے، جو چیزیں اس پر اللہ نے حرام کر دی ہیں ان چیزوں سے بندہ بچ جائے تو اللہ اس پر بھی اسے ہجرت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شہادت کون سی ہے، بہترین جہاد کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد لڑنا، اور اگر گھوڑا زخمی ہو جائے تو یہ سب سے بڑی افضل بات ہے۔ بخاری شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی ہوا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ خون چمک رہا ہوگا اور اس خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ آخری حدیث، نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جابر کیا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ آپ کے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے حجاب کی احد سے ملاقات کی، کلام کیا، اور تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ نے بالمشافہ ملاقات کی، دیدار بھی عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کلام بھی فرمایا ہے، سامنے آ کے ملاقات کی ہے۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے کہا کہ اے بندے مانگ، کیا تمنا کرتا ہے، کیا مانگتا ہے؟
تو آپ کے والد نے کہا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ قانون بنا دیا ہے، بس اب آپ واپس جا نہیں سکتے۔ تو پھر آپ کے والد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے یہ خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں میرے گھر والوں کو، دنیا والوں کو میرے بارے میں بتا دے جو تو نے ہمیں اور مجھے جزا عطا فرمائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آل عمران، کہ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کریں کہ وہ مر گئے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ شہید کیا گیا ہے، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ، ترمذی اور مسند امام احمد میں موجود ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، بے شک ان کو ضرور داخل فرمائے گا، مدخلاً ایسے مقام پر، یردونہ، جس سے وہ بندے اللہ سے راضی ہوں گے، یعنی کہ وہ اس سے راضی ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور حلم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ شہادت کا جذبہ نصیب کرے۔ کاروبار کا جذبہ ان پر پڑ گیا بڑا برا، دعا کریں انہیں اللہ تعالیٰ شہادت کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ ہماری فوج ٹھیک ہوتی تو کشمیر بھی آزاد ہوتا، تو غزہ بھی، وہاں بھی آزادی کا سورج طلوع ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا قیامت کے دن، اور ان سے بھی پوچھے گا کہ تمہیں جس مقصد کے لیے ڈیوٹی سونپی گئی تھی تم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔